بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جانا تھا کہ کشتی نوح علیہ السلام میں کس کس کو سوار ہونے کی اجازت ملی، نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے کون کون کشتی میں سوار ہوا، طوفان نوح علیہ السلام سے بعد کے احوال کیا تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مزار اقدس کہاں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے کہ پیغمبر خدا سیدنا ہود علیہ السلام کا، اور جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد قوم کے احوال کیا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو کب، کہاں اور کس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، آپ علیہ السلام اور مشرکین کے سرداروں کے مابین کیا مکالمہ ہوا، قوم عاد کو ان کی نافرمانیوں اور سرکشی کی کیا سزا ملی، حضرت ہود علیہ السلام کا وصال مبارک کب ہوا اور مزار اقدس کہاں واقع ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی دانائی، بزرگی، قدرت و رحمت اور صفات ہر انسان کے لیے بصیرت کا سرچشمہ ہے۔ زمین کے ہر ذرے اور تمام مخلوق پر اس کی حکمرانی ہے۔ وہ خود ہی تخلیق کرتا ہے اور خود ہی اسباب و وسائل فراہم کرتا ہے، مخلوق کے عیب چھپاتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم یا فرد اس کی مملکت میں فساد، فتنہ بپا کرتی ہے تو پہلے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے بھیجتا ہے۔ جب لوگ سرکشی میں حد سے گزر جاتے ہیں اور شرک سے باز نہیں آتے تو انہیں اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے انجام کی خبر دیتا ہے۔ انبیاء کرام کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بنی نوع انسان کی اصلاح کرنا، ان میں پائے جانے والی برائیوں پر انہیں آگاہ کرنا اور ان کے ارتکاب سے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجا گیا تو سب سے پہلے اس نے وہاں رائج بری عادات اور ان برے رسوم و رواج سے لوگوں کو منع فرمایا جو شریعت کے موافق نہ تھے اور شریعت سے ٹکراتے تھے۔ لیکن جب قوم نے ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اپنے آباء و اجداد کی رسومات کو ترجیح دی اور یہ کہہ کر ان کو جھٹلا دیا کہ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب نازل کر دیا گیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ایک ایسی ہی سرکش قوم عاد بھی تھی، قوم عاد، جس کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا اجمالی ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے، جبکہ قرآن مجید کی ایک سورت آپ کے نام سے بھی منسوب ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیے۔ یہاں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ رب العزت نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے ہیں، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود
بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ ابن کثیر نے آپ کو شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح کا فرزند جانا ہے۔ کچھ لوگوں نے انہیں عرب کا پہلا پیغمبر بیان کیا ہے۔ طباطبائی کے مطابق آپ دوسرے نبی تھے جنہیں اپنی قوم کو شرک سے مقابلے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ کی قوم طوفان نوح کے بعد بت پرستی کرنے والی پہلی قوم تھی۔ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، کنعان، یایام جو طوفان میں غرق ہو گیا تھا، باقی تینوں بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد سے مختلف اقوام پھیلی۔ ارم سام کا بیٹا اور عاد کا دادا تھا، جس کی اولاد قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی، پھر یہ لوگ شام اور مصر کی طرف چلے گئے اور احقاف میں سکونت اختیار کر لی۔ یہ علاقہ حضر موت کے شمال میں تھا، جس کے مشرق میں عمان تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے جزیرہ عربستان اور یمن اور عمان کے درمیان کا علاقہ مانا ہے۔ احقاف کے معنی وہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جو صحرا اور ریگستان میں ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں، اور قوم عاد کی سرزمین کو اس لیے احقاف کہتے تھے کیونکہ وہ اس طرح کی ریگستانی زمین ہی تھی۔ مفسرین نے جزیرۃ العرب کے جنوب میں واقع زمین کو احقاف کہا ہے۔ علامہ طباطبائی اور طبرسی معتقد ہیں کہ یمن اور عمان کے درمیان والی سرزمین ہی احقاف ہے، جو عصر حاضر میں ایک ریگستان ہے۔ احقاف ریت کے مختلف تودوں کو کہتے ہیں۔ سینکڑوں کلومیٹر پر محیط یہ رقبہ ریگستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جب آندھی چلتی ہے تو ریت کے پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے یہ علاقہ سرسبز و شاداب تھا۔ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید قطعے ہیں جس میں اگر کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غائب ہو جاتی ہے، جو باریک صفوف کی طرح ہے۔ قوم عاد بن اوس کی اولادیں تھیں اور ان کو عرب کی پہلی نسل شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ہود اور قوم عاد کا قصہ کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں آیا، صرف قرآن مجید نے اس کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ قوم عاد کے لوگ زبردست جسمانی قوت کے حامل اور اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے بڑے لہیم شہیم تھے۔ امام باقر نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا، وہ کھجور کے درخت کی طرح اونچے قد کے مالک اور پہاڑیوں کو توڑ سکتے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے قد کو کھجور کے درخت سے شباہت دی ہے۔ ایک اور ماخذ میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کے قد بہت اونچے تھے۔ سرسبز و شاداب علاقے کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت تھی، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم عاد کی زندگی اور تمدن کے بارے میں قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تمدن بڑا ترقی یافتہ اور ان کے شہر آباد تھے۔ ان کی زمینیں کھجور کے درختوں، باغوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ سورہ فجر میں ان کے ایک شہر کے بارے میں آیا ہے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بنایا گیا۔ قوم عاد کھجور کے درختوں کے مالک اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے پتھروں سے مضبوط بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سفر حج کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی، وادی اسفان۔ ارشاد فرمایا، یہیں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے اپنے لباس تہبند اور اونی چادر میں تھے، اور وہ تلبیح کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ یہ قوم جب مصر پر قابض ہوئی اس وقت ان کا بادشاہ شداد بن عاد تھا۔ ناظرین، دنیا میں 3 متکبرین کا نام لیا جاتا ہے، ایک شداد، نمرود اور فرعون۔ تفسیر قرطبی کے مطابق یہ وہی شداد ہے جس نے زمین پر جنت بنائی تھی۔ وہ مال و دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔
اس کا تخت سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے مرصع تھا۔ شداد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سنا تو انہیں دربار میں بلایا اور کہا اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اللہ رب العزت بہشت کے باغ عطا کرے گا جہاں لطف و کرم کی بارش ہوگی۔ شداد نے کہا تم ہمیں جس بہشت کا لالچ دیتے ہو ایسی جنت میں خود بنا سکتا ہوں، مجھے تمہارے رب کی بنائی ہوئی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ الیاذ باللہ، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے فراہم کردہ وسائل کو اس نے استعمال کیا اور تعمیر و تزئین کا بہترین نمونہ ایک باغ بنوایا جس میں ہر وہ خوبی جمع کر دی گئی تھی جو جنت سے متعلق وہ سن چکا تھا۔ یہ باغ سنا اور حضر موت کے درمیان تھا اور رقبے کے لحاظ سے ایک بڑے شہر کے برابر تھا جس میں عظیم عمارتیں، چشمے، نہریں اور باغات تھے۔ اس کا نام ارم تھا۔ جب یہ شہر تیار ہو چکا اور شداد اپنے امراء اور رؤساء کے ہمراہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا، اسی وقت گھٹا چھا گئی اور شداد اسی عالم میں ہلاک ہو گیا۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل تک نہ ہو سکا۔ ناظرین کرام، قوم عاد متعدد خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اپنی مشغولیت کے لیے ہر جگہ پر اپنے الگ بت بنا لیتے تھے اور زمین کے نیچے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سرداب بناتے، اس امید پر کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ لوگ بت پرست تھے، ستارہ پرستی ان کے عقائد میں شامل تھی۔ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں مغرور اور متکبر کر دیا تھا۔ کفر و شرک نے ان کے قلوب سیاہ کر دیے تھے اور سوچ و بچار کی قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ روزی دینے، اولاد دینے، تندرستی عطا کرنے، میم برسانے اور دوسری بہت سی حاجتوں کے لیے انہوں نے الگ الگ بت تراش رکھے تھے۔ عوام و خواص ایسی برائیوں میں مبتلا تھے کہ کمزور اور بے بس مخلوق پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم عاد 3 ناپسندیدہ خصوصیات کی حامل تھی: آیات الہی کا انکار، پیغمبروں کی نافرمانی اور جابر حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ وہ ہر جابر اور سخت حکمران کی پیروی کرتے تھے اور ان کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ناظرین کرام، یہاں مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے آج حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام میں بچپن سے ہی پیغمبرانہ صفات جلوہ گر تھیں۔ آپ بتوں سے بیزار تھے، ظلم و ستم کی مخالفت کرتے تھے، مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت میں آگے آگے رہتے تھے۔ عجز و انکساری، حلم و بردباری آپ کے اوصاف تھے۔ گناہ آلود ماحول سے بیزار تنگ آ کر آبادی سے باہر چلے جاتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں تفکر اور تدبر اور غور کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ قوم عاد حضرت ہود کو امین اور سچا سمجھتی تھی، لیکن جب آپ نے اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پرستش نہ کرنے کی بات کی تو قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو صفیہ کہا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحہ وانا لنظنک من الکاذبین قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ کہا ہے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے قوم عاد کو
وحدانیت الہی پر ایمان لانے، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا اور عذاب الہی سے ڈرایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہماری نگاہوں میں تو تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو، کیونکہ تم اپنے باپ دادا کے دین کے بجائے دوسرے دین کو مانتے ہو، اور ہم تمہیں دعوی رسالت میں بھی سچا نہیں سمجھتے۔ سرداران کفار کے بے ادبانہ جواب کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اے میری قوم، میں ہرگز بے وقوف نہیں، کیونکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میری ذمہ داری تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچانا ہے، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ اور امانت دار ہوں، لہٰذا کسی غلط فہمی میں مت پڑو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول بن کر آیا ہے تاکہ تمہیں کفر و معصیت پر عذاب الہی سے ڈرائے، حالانکہ قابل تعجب تو تمہارا بے بس اور لاچار بتوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف متوجہ کیا اور کہا، یاد کرو اس ذات کو جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم چاہتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ اور چشمے دیے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس ہستی کے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مال و دولت اور اعلیٰ صلاحیت تم دنیا کے حصول میں صرف کر دیتے ہو، حالانکہ تمہیں اس نمود و نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عظمت اور خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اونچے اونچے ستونوں پر بلند و بالا اور عالی شان عمارتوں کی تعمیر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ دولت و ثروت کے باوجود تمہیں اطمینان قلب نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے مادی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اے میری قوم، یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت اور طاقت سے بھی نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز ہو، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا، اور جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اگر یہ رسول ہوتا تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتا۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد ہوئی۔ تو اس سے ایک نتیجہ نکال کر افراد قوم آپس میں کہنے لگے، اگر تم نے اپنے جیسے کسی آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کی تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ قوم عاد نے ایک موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا، تو جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتایا۔ اس پر کافر سرداروں نے ورغلانے کے لیے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا، یہ نبی تم سے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا، یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں، دور ہیں۔ تمہارا زندگی بھی نہیں ملے گی اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ اسی دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت مر جاتے ہیں، اور قصہ
تمام ہو جاتا ہے، نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب کتاب ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا دعوی رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب جھوٹ ہے اور غلط طور پر خدا کی طرف منسوب ہے، ہمیں ان کی بات پر ہرگز یقین نہیں ہے۔ قبیلہ عاد کے لوگ بڑے طاقتور، شہزور اور متکبر تھے، چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ عجیب جاہلانہ غرور تھا کہ رب العالمین کی قدرت کو بھول گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے ہمیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے اس میں اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ قوم کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر ذکر کیا گیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، عذاب اترنے کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں، اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ ایک تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو اور وہ بھی اپنی مصیبت و عذاب کا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب و عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہارے مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے بتوں کے رکھ لیے ہیں اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور ان کے معبود ہونے پر اللہ رب العزت نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ لہٰذا اگر تم نہیں مانتے تو عذاب الہی کا انتظار کرو اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوشش کے باوجود قوم کے چند افراد ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی کفر و شرک اور معاصی کی دلدل میں پھنسے رہے۔ جب ان کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کے بجائے انتہائی سرکشی پر اتر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما کر کفار کے عبرتناک انجام کی خبر دے دی۔ عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ قوم عاد نے آپ کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال جاری رکھا تو قدرت کی طرف سے وسائل میں کمی ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گئی، زمین کا پانی ختم ہو گیا، چشموں اور کنووں کا پانی خشک ہو گیا، سبزہ زار ویران میدان بن گئے۔ 3 سالہ قحط سالی نے انہیں نڈھال کر کے رکھ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، توبہ استغفار کرو، اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔
ناظرین کرام خوش آمدید، ہم ذکر کر رہے ہیں قوم عاد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا۔ جب قوم عاد عرصہ دراز تک دعوت حق ملنے کے باوجود ایمان نہ لائی اور کفر و معاصی پر جمی رہی تو اللہ رب العزت نے ان کے علاقوں میں بارش روک دی، جس سے یہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا اور توبہ و استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں قحط سے نجات کی بشارت بھی دی، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ مانی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت حارث بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قوم عاد کے وفد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کی، جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی 2 باندیوں نے قیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر قیل مہرو کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی، اے اللہ، میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ قیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا، ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ قیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا، تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ حضرت ہود سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے حجت تمام کر دی ہے۔ گھمنڈ اور جاہلانہ کفر میں مبتلا قوم راہ راست پر نہیں آئے گی۔ آپ نے انہیں خبردار کیا کہ تمہیں نصیحت پہنچا کر میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، تم بدستور انکار پر قائم ہو۔ یاد رکھو کہ میرا پروردگار اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں طاقت اور قوت کے ساتھ فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے۔ لیکن سرکش قوم نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ آخر عذاب الہی کا آغاز ہوا۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرصد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرصد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود پر ایمان نہیں لے آؤ گے۔ مرصد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے 3 بدلیاں بھیجی، بادل، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ۔ آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ سیاہ بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف بڑھا۔ بادل کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ اچانک اتنی شدت کی آندھی چلی کہ درخت جڑ سمیت زمین سے اکھڑنے لگے، اونٹ اپنے سواروں سمیت ادھر ادھر گرنے لگے، حتیٰ کہ آندھی نے ان کے گھروں کے مضبوط دروازوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس طرح وہ قوم ہلاک کر دی گئی اور اس قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ بچا۔ ہیبت ناک آندھی اور طوفان نے بڑے بڑے محلات روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھیر دیے۔ نافرمان قوم کے مرد اور عورتوں کے جسم فضا میں اچھلتے اور ہولناک ہوا
انہیں زمین پر پٹخ دیتی، ان کے جسموں سے کھالیں ادھڑ گئیں، ان کے تن و من جسم کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح ہر طرف بکھر گئے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے ذرات میں تبدیل ہو گئے۔ اور یہ طوفان اس وقت تک نہ تھما جب تک اس ظالم قوم کا ایک ایک متنفس ختم نہ ہو گیا۔ بس ان کی ہستیوں کے کھنڈر ہی ان کے انجام کی داستان سنانے کے لیے کھڑے رہ گئے، اور آج کھنڈر بھی باقی نہیں ہے۔ پورا علاقہ ایک خوفناک ریگستان بن چکا ہے جہاں کسی کو آج بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، پھر دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اس آندھی نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ ان میں صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اس عذاب سے نجات پائی۔ وہ لوگ اللہ کے حکم سے ایک گڑھے میں چھپ گئے تھے۔ جزائری نے وہب سے نقل کیا ہے کہ عرب کی تاریخ میں کچھ ایام برد العجوز یعنی بڑھیا کا ٹھنڈا موسم کے نام سے مشہور ہیں، جن کو کچھ لوگوں نے قوم عاد کا عذاب بتایا ہے۔ ابن قتیبہ کے بقول حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے اصحاب مکہ المکرمہ چلے گئے تھے اور وہیں قیام کیا تھا اور پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ صفا اسلامک ریسرچ سینٹر کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت ہود سرزمین حضر موت چلے گئے اور وہاں باقی عمر گزاری۔ اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ شوال کے مہینے میں رونما ہوا، البتہ اس کے دن کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس دن رونما ہوا۔ بعض نے پہلی شوال اور بعض نے 30 شوال ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے پہلی شوال اختیار کیا ہے وہ شوال کے پہلے ہفتے کو برد العجوز کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ عجوزی اس مہینے میں ایک گھر میں چھپ گیا جو زیر زمین تھا اور ریت کے طوفان سے امان میں رہا، یہاں تک کہ چھٹے دن طوفان نے اس کے گھر بھی متاثر کیے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب انبیاء میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور یہیں وہ اور ان کے پیروکار عبادت الہی میں مصروف رہتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکے میں ہی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ ان کی مبارک قبریں زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے شہر حضر موت میں ہے اور اب تک لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کے وقت ان کی قوم کے احوال کیا تھے، عذاب سے قبل انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا کوششیں کی، بیت اللہ معظمہ کی حرمت پامال کرنے والوں میں اولین نام کس کا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے مزار کے متعلق مختلف اقوال کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تہذیب و تمدن ان کا کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر قوم کا رد عمل کیا تھا، نافرمانی اور سرکشی پر قوم کو کس عذاب نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ السلام علیکم، تسلیمات۔